امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان میڈیا رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل ڈین کین نے ایران پر حملے کے خطرات اور اسلحے کی کمی سے متعلق خبردار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ان خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنرل کین کا موقف ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ آسانی سے جیت سکتا ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے باعث امریکی اسلحے کے ذخائر دباؤ کا شکار ہیں اور جنگ طویل ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر حکم دیا گیا تو امریکی فوجی پوری طاقت سے کارروائی کرے گی، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر اپنے دفاعی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران اسرائیلی آبادکاروں نے ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا ہے اور اس کی دیواروں پر نفرت انگیز نسل پرستانہ نعرے تحریر کیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق فجر کے وقت نمازیوں نے مسجد میں آگ کے آثار اور ٹوٹا ہوا شیشہ پایا، جبکہ سیکیورٹی کیمروں میں 2 مشکوک افراد کو پیٹرول کے ساتھ مسجد کی جانب آتے دیکھا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا کہ گزشتہ 1 سال میں 45 مساجد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور یہ تازہ حملہ فلسطینیوں کو اشتعال دلانے کی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک مغربی کنارے میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو کہ علاقے کی آبادیاتی ساخت بدلنے کی خطرناک اسرائیلی پالیسیوں کا حصہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کو طلباء سے زائد فیسیں وصول کرنے سے روکتے ہوئے ایک اہم تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے رانا ندیم کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے واضح کیا کہ پی ایم ڈی سی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی نجی کالج 18 لاکھ روپے سے زائد فیس طلب نہیں کر سکتا۔ عدالت نے متاثرہ طالبہ کے والد کو ہدایت کی کہ وہ اپنی دستاویزات کے ساتھ پی ایم ڈی سی سے رجوع کرے، جو اس معاملے پر 30 روز کے اندر قانون کے مطابق حتمی فیصلہ کرے گا۔ یہ حکم ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کالج ان سے مقررہ حد سے کہیں زیادہ یعنی 27 لاکھ روپے فیس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی شدید مندی کا رجحان غالب رہا، جہاں 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط نظر آئے، جس کی وجہ سے انڈیکس 1,66,077 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دن بھر کے اتار چڑھاؤ کے دوران مارکیٹ 1,69,000 کی بلندی کو چھونے کے بعد اچانک نیچے گر گئی۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے اور انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسہ سستا ہونے کے بعد 279 روپے 54 پیسے پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے ایران کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ دنیا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ برسلز میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران اس وقت اپنے کمزور ترین موڑ پر ہے، لیکن اس موقع کو سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کایا کالس کے مطابق خدشات صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں، بلکہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور دیگر علاقائی سرگرمیاں بھی تشویشناک ہیں، جس کے لیے یورپ اپنا سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ ڈیل طے نہ پائی تو یہ تہران کے لیے ایک بہت برا دن ثابت ہوگا۔ اس بیان کے ساتھ ہی جنیوا میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جہاں جمعرات کو ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ایرانی وفد سے ملاقات متوقع ہے۔ دوسری جانب ایران کے اندر صورتحال اس وقت دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے، جب حکومت مخالفین مظاہرین کو موصول ہونے والے پراسرار SMS پیغامات میں انہیں ٹرمپ کے اگلے اقدامات تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین اسے ایران پر دباؤ بڑھانے کی امریکی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں شدید دھند کے باعث فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں شارجہ، راس الخیمہ اور المکتوم ایئرپورٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ان ایئرپورٹس پر آنے والی 7 پروازوں کا رخ موڑ کر انہیں متبادل ہوائی اڈوں پر اتار دیا گیا ہے۔ اگرچہ دبئی اور ابوظہبی ایئرپورٹس پر فلائٹس آپریشن جاری ہے، تاہم وہاں بھی پروازوں کے آمد و رفت میں غیر معمولی تاخیر دیکھی جا رہی ہے۔ حکام نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایئرپورٹس روانہ ہونے سے قبل اپنی پروازوں کی تازہ ترین شیڈول لازمی طور پر چیک کر لیں۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آنکھ کا علاج کے سلسلے میں اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ماہرین کی زیر نگرانی anti-VEGF انٹراویٹرل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق 74 سالہ عمران خان کا معائنہ اسپیشلسٹ بورڈ نے کیا، جبکہ ان کے دل کے ٹیسٹ، ECG اور ایکو بھی نارمل ہے۔ یہ عمل ایک ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا، جس کے دوران اور بعد میں ان تمام طبی ٹیسٹ اور وائٹلز مستحکم رہے۔ ضروری طبی ہدایات، نسخے اور فالو اپ مشورے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر کے واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔